العزيز الودود والصلاة والسلام على نبيه المحمود وعلى آله وأصحابه الذين هم صاحب الصدق والحياء والجود. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پچھلے کئی جمعوں سے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی علمی فضیلت کے متعلق گفتگو بڑی تسلسل کے ساتھ آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ پچھلے جمعے پہ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو شخصیت ہے، آپ نے امت کی عورتوں کے اوپر اپنے مثالی کردار کے ذریعے بہت بڑے بڑے احسانات کیے ہیں، جس کی چند مثالیں آپ پچھلے جمعے پہ سماعت فرما چکے ہیں۔ آج کے مختصر وقت کے اندر اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اماں عائشہ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے، ایسی مبارک شخصیت ہے کہ امت کی صرف عورتیں نہیں بلکہ مرد بھی آپ کے احسان مند ہیں۔ امت کے مردوں کے اوپر بھی آپ کے بہت زیادہ احسانات ہیں۔ اسی بات کے اوپر صرف دو واقعے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کے اوپر جا رہی تھیں۔ راستے میں رات کے وقت پڑاؤ ڈالا گیا، اعلان ہو گیا کہ رات کے پچھلے پہر قافلہ کوچ کرے گا۔ روانگی سے کچھ دیر پہلے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قضائے حاجت کے لیے دور کہیں چلی گئیں
قضائے حاجت کر کے جس وقت واپس تشریف لا رہی تھیں، آپ نے محسوس کیا کہ میرے گلے کا جو ہار ہے وہ کسی جگہ کے اوپر گر گیا ہے۔ چونکہ واقعہ افق کے اندر بھی اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا، اور اس واقعہ کے اندر آپ قافلے سے چھوٹ گئی تھیں، اس لیے آپ نے ادھر ادھر ہار تلاش کیا لیکن ہار نہیں ملا۔ آپ نے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اس کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، وہ بھی تلاش کرنے لگے۔ قصہ مختصر کہ ہار پھر بھی نہیں ملتا۔ اب وقت تنگ ہونے لگا، نماز کا وقت جو ہے نا وہ ختم ہونے کے قریب تھا۔ جس جگہ کے اوپر قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اس جگہ کے اوپر پانی بھی موجود نہیں تھا، وضو کیسے کرنا ہے؟ کچھ صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ جاتے ہیں کہ عائشہ کا ہار گم ہو گیا ہے، اس کے ہار کی وجہ سے پورا قافلہ جو ہے نا وہ رکا ہوا ہے، سارے قافلے کو مصیبت پڑی ہوئی ہے، اوپر سے نماز کا وقت بھی قریب ہے۔ پھر پریشانی کی بات یہ ہے کہ نماز قضا ہونے کے قریب ہے اور پانی بھی وضو کے لیے نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جس وقت اپنی بیٹی کی یہ شکایت آئی تو آپ بھی غصے کے اندر آ گئے اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور سخت ڈانٹ ڈپٹ کی کہ تیرے ہار کی وجہ سے پورا قافلہ جو ہے نا ادھر رکا ہوا ہے، اپنی چیزوں کو سنبھال کے رکھا کر، پہلے بھی تیری وجہ سے ایسے ہی جو ہے نا مسلمانوں کو انتظار کرنا پڑا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ غصے کی وجہ سے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق نے کچھ مکے بھی لگائے۔ باپ تھے، وہ بیٹی تھی، ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ مارا بھی۔ اتفاق ایسا کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود مبارک میں تھا، آپ آرام فرما رہے تھے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ابا جی کے مارنے کی وجہ سے مجھے اتنا درد تھا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں نے حرکت نہیں کی کہ کہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل واقع نہ ہو جائے۔ اب بات تو ایسے ہی ہے کہ وقت جا رہا ہے جی، نماز پڑھنی ہے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے امت کے اوپر آسانی والا معاملہ کرتے ہوئے اس موقع کے اوپر تیمم کا حکم نازل فرما دیا۔ اس موقع کے اوپر قرآن مقدس کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ اگر تم مریض ہو، بیمار ہو، یا تم مسافر ہو، یا تم بولو برات سے فارغ ہو کے آئے ہو، یا تم میں سے کسی نے اپنی عورت کے ساتھ جمع کر لیا ہے، یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ اس میں بعد میں طہارت کی ضرورت ہے۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً،
طہارت حاصل کرنے کے لیے اگر تم پانی نہ پاؤ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، پاک مٹی سے تم تیمم کر لو، 2 ضربے لگا کے، ایک ضرب چہرے کے اوپر مال لو، دوسرے ہاتھوں کے اوپر مال لو، میں اللہ تمہیں ایسے ہی پاک کر دوں گا جیسے تم پانی سے طہارت حاصل کرتے ہو۔ کتنی آسانی والا معاملہ جو ہے نا ہو گیا۔ یہ آیت جس وقت نازل ہوئی صحابہ خوشیاں کرنے لگے، وہی صحابہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنی ان کی بیٹی کی شکایت لے کے گئے تھے، وہی صحابہ جو ہے نا خوشیاں کرنے لگ پڑے، مبارکباد دینے لگ پڑے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کرنے لگ پڑے، حتیٰ کہ ایک صحابی کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا، ابو بکر کا گھرانہ کوئی پہلا گھرانہ تو نہیں ہے، اس گھرانے کے اوپر اللہ رب العزت نے پہلے بھی بہت ساری برکتیں نازل کی ہیں۔ خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کے اندر آ کے اپنی بیٹی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں میں تو بڑا پریشان تھا، لیکن مجھے کیا علم تھا کہ تو اس قدر مبارک ہے کہ تیری وجہ سے اللہ رب العزت مسلمانوں کے اوپر آسانی والے احکام نازل کر دیں گے۔ یہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ کی وجہ سے ہی تیمم والا حکم نازل ہوا نا۔ جو صحابہ پریشان تھے، شکایتیں کر رہے تھے کہ عائشہ کی وجہ سے آج ہمیں انتظار کی زحمت کرنی پڑی، نماز قضا ہو رہی ہے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے جی، وہی جو ہے نا حضرت اماں عائشہ کی تعریفیں کرنے لگ پڑے۔ تو کتنی بڑی محسنہ ہیں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ امت کے حق میں کتنی سہولت والا اور آسانی والا حکم جو ہے نا اماں عائشہ کی وجہ سے نازل ہوا۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے، بہت بڑی بات۔ اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں کو بڑی برکتوں سے نوازا، اسلام کے لیے ان کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں۔ اسی طرح دوسرا واقعہ تو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ ہے، لمبا ہے، لیکن اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ ایک غزوے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، جس وقت سفر کے اوپر روانہ ہوتے تو اپنی ازواج مطہرات کے اندر قرعہ ڈالتے، جس کا قرعے کے اندر نام نکلا تھا اس کو ساتھ لے جاتے۔ غزوہ بنی مستلق، اس سفر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے جس بی بی صاحبہ کا نام نکلا وہ بھی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اس غزوے کے اندر جس وقت واپسی کا سفر ہوا، مدینہ کے قریب ایک جگہ کے اوپر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سفر پر جانے سے پہلے میں اپنی بہن اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے ادھار ایک ہار جو ہے نا وہ لے لیا۔ اس وقت اماں عائشہ صدیقہ کی عمر بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی، 14-15 سال عمر تھی۔ وہ ہار لے کے گلے کے اندر جو ہے نا پہن لیا، اور لڑکیوں کو آپ کو پتہ ہے کہ زیورات کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے۔ بی بی صاحبہ جو ہے نا وہ ساتھ ہیں، قافلہ پڑاؤ جو ہے نا وہ ڈالا ہوا ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قضائے حاجت کے لیے جو ہے نا وہ چلی گئی، اور قضائے حاجت سے جس وقت واپس آئیں تو دیکھا اس جگہ کے اوپر جو ہے نا قافلہ نہیں ہے۔ اصل وجہ یہ تھی کہ قضائے حاجت کر کے جس وقت واپس آ رہی تھی تو اپنے گلے کے اندر ہاتھ لگایا تو دیکھا وہ ہار جو عاریتاً اپنی بہن سے لیا ہوا تھا وہ جو ہے نا گلے کے اندر نہیں۔ اب وہ ادھر ہار کو تلاش کرنے لگ پڑی، اسی اثناء کے اندر جو ہے نا وہ قافلہ چلا گیا۔ اس وقت پردے کا حکم جو ہے نا وہ نازل ہو چکا ہوا تھا، اور دستور یہ تھا کہ ایک ڈولی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بیٹھی ہوتی ہیں، اس کے اوپر کپڑا جو ہے نا وہ لٹکا ہوتا، اور صحابہ جو ہے نا اس ڈولی کو اٹھا کے اونٹ کے گجاوے کے اوپر جو ہے نا وہ رکھ دیتے۔
قافلہ چلا جاتا۔ اندر جھانکنے کی زحمت اس لیے نہیں کی کہ پردے کا حکم جو ہے نا وہ نازل ہو چکا ہوا ہے، اور خود اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت میری عمر بھی کم تھی، اور اس دور کے اندر کوئی اتنا زیادہ کھانے پینے کی چیزیں بھی میسر نہیں تھیں کہ جسم بوجھل ہو، ہلکی پھلکی تھی۔ جس وقت انہوں نے محمل کو اٹھایا، اس ڈولی کو اٹھایا، تو میرے ہلکا پن ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ محسوس ہی نہیں کیا کہ ڈولی کے اندر اما عائشہ صدیقہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ ڈولی اٹھا کے اونٹ کے کجاوے کے اوپر رکھ دی اور سفر جو ہے نا وہ شروع ہو۔ اما عائشہ صدیقہ جس وقت قضائے حاجت کر کے واپس جو ہے نا آتی ہیں، تو واپسی کے اندر دیکھا ادھر تو کوئی بندہ ہی نہیں، نہ قافلہ، نہ کوئی بندہ، نہ کوئی بشر، نہ کوئی اونٹ، سارے جو ہے نا وہ چلے گئے ہوئے۔ عرب کا ایک دستور یہ بھی تھا کہ جس وقت قافلے کسی مہمات کے اوپر روانہ ہوتے تو اس کو مختلف ٹولیوں کے اندر تقسیم کر دیتے۔ مرکزی جو لشکر ہوتا تھا وہ درمیان میں ہوتا تھا، اور کچھ افراد جو ہے نا وہ لشکر کے آگے آگے جو ہے نا وہ ہوتے تھے، جن کا مقصد جو ہے نا یہ ہوتا تھا کہ وہ پیچھے لشکر کو یہ باور کرائیں کہ امن ہے جی، رستہ صاف ہے جی، بالکل تم آ سکتے ہو جی، ان کو اطلاع جو ہے نا وہ دیں۔ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو تو لشکر والوں کو بتلا دیا جائے کہ نہیں، ادھر سے پیچھے دوسرے دستہ کو جو ہے نا اختیار کر لیا جائے۔ وہ جو چھوٹا سا لشکر ہوتا تھا اس کو عرب لوگ مقدمۃ الجیش کہتے تھے۔ اسی طرح مرکزی لشکر درمیان میں، اور چند افراد کا جو قافلہ یا ایک آدمی کا قافلہ جو ہے نا وہ لشکر کے پیچھے ہوتا تھا۔ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لشکر کی جو بچی کچی چیز ہے، جو گری پڑی چیز ہے، یہ بندہ پیچھے سے جو نا اٹھا کے لے آئے، یا کوئی بندہ اپنا سامان بھول گیا ہے تو یہ بندہ جو ہے نا ساتھ لے کے جو ہے نا وہ آ جائے۔ اس لیے اس کو مرکزی لشکر سے کافی پیچھے جو ہے نا وہ رکھا ہو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت اس مقام کے اوپر پہنچی، دیکھا قافلہ جو ہے نا روانہ ہو چکا ہے، وہاں تو کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تو پتہ تھا کہ پیچھے سے جو ہے نا وہ بندہ آ رہا ہے جی، جو گری پڑی چیزوں کو اٹھا کے جو ہے نا وہ ساتھ لے جاتا ہے۔ آپ اسی جگہ کے اوپر اپنی چادر کو لپیٹ کر پردہ کے ساتھ جو ہے نا وہ بیٹھ گئی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، آپ کے اوپر نیند جو ہے نا وہ طاری ہو گئی۔ جب آپ سو گئی، پیچھے سے حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کام کے لیے معمور کیا ہوا تھا، وہ جو ہے نا تشریف لے آئے۔ حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے میں نے اما عائشہ صدیقہ کے چہرے کو دیکھا ہوا تھا، پہچانتا تھا۔ جب میں اس مقام کے اوپر پہنچا، اما جی تو سو رہی تھی، میری نظر جب آپ کے چہرے کے اوپر پڑی تو میں نے فوراً جو نہ پہچان لیا کہ یہ تو عائشہ ہے، ام المومنین ہے۔ کہتے ہیں بے ساختہ میری زبان سے یہ جملہ نکل آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جملہ اتنا اونچی آواز سے انہوں نے بولا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ صفوان کی زبان سے یہ جملہ سن کر میں بھی بیدار ہو گئی، آنکھ کھل گئی، اور میں نے اپنا پردہ جو ہے نا وہ ٹھیک کر لیا۔ صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کو لا کے میرے پاس جو ہے نا بٹھا دیا، میں اونٹ کے اوپر سوار ہو گئی۔ صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پیدل جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ چلنے لگ۔ مدینہ کے اندر پہنچ گئے۔ منافقین کا طرز اس غزوہ کے اندر بہت ہی برا تھا، انہوں نے حتی الامکان مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ یہی عبداللہ ابن ابی جو تھا، اس نے اسی غزوہ کے اندر پانی کے ایک گھاٹ کے اوپر اوس اور خزرج والوں کو ایسا آپس میں لڑایا، ایسی فضا قائم کی کہ وہ لڑنے کے لیے اور مرنے مارنے کے اوپر جو ہے نا وہ تل پڑے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھنڈا کیا، نہیں تو یہ تو تلواریں بھی نکال چکے تھے، چونکہ ان کی دشمنیاں جو ہے نا وہ
پرانیاں چلتی آ رہی تھیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دشمنیوں کو ختم کیا تھا اور ان کے اندر پیار اور محبت جو ہے نا وہ کود کود کے پیدا کی۔ صدیوں کے جانی دشمن آپس میں محب بن گئے، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے بن گئے۔ اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں الف بین قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر الفت ڈال دی، وگرنہ میرا پیغمبر آپ روئے زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر کے ان کے دلوں کے اندر محبت ڈالنا چاہتے تو آپ نہیں ڈال سکتے۔ یہ قرآن کی برکات ہے کہ قرآن کے ماننے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے پیار اور محبت کرنے والے بن جائیں۔ جہاں اور منافقین نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، وہاں یہ بھی نقصان جو ہے نا انہوں نے پہنچایا کہ جس وقت انہوں نے دیکھا کہ صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل رہے ہیں اور اماں عائشہ صدیقہ اونٹ کے اوپر سوار ہیں، تو اس نے یہ ہوا جو ہے نا وہ چھوڑ دی کہ یہ ایک دوسرے سے جو ہے نا بالکل بچے نہیں ہوں گے۔ جو منہ کے اندر آیا بکواس جو ہے نا وہ کرنے لگ پڑا اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کردار کے اوپر جو ہے نا کیچڑ اچھالنا جو ہے نا وہ شروع کر دیا۔ مدینہ کے اندر پہنچ گئے، مدینہ کے اندر آ کے بھی اس اپنی بری حرکتوں سے وہ باز نہیں آتا، کبھی اس مجلس میں جا کے اسی تذکرے کو چھیڑ دیتا، کبھی اس مجلس میں جا کے جو نا تذکرے جو نا وہ کرنے لگ جاتا ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مدینہ کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت مدینہ کے اندر میں پہنچی، مدینہ کے اندر پہنچ کے جو نا میری طبیعت تھوڑی سی بگڑنے لگ پڑی۔ کچھ تو ایک طویل سفر کر کے بندہ آئے، تھکن کی وجہ سے بسا اوقات بندے کو بخار بھی ہو جاتا ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت جو ہے نا بگڑنے لگ، اور خود اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ طبیعت بگڑنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پہلے مجھ سے ملاقات کرتے تھے اب وہ جوش اور ولولہ نہیں ہے، آتے ہیں سلام دعا کی حال چال پوچھا چلتے بنے، پھر آئے کچھ عرصہ کے بعد سلام کیا حال وال پوچھا کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے جی، پھر چلتے بنے۔ پہلے جس طریقے سے اللہ کے پیغمبر جو ہے نا شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے، وہ جو خصوصی پیار اور شفقت ہے میں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر اس طرح مجھ سے نہیں ملتے۔ اس چیز نے مجھے مزید جو ہے نا پریشان کر دیا کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا اللہ کے پیغمبر نظر شفقت جو ہے نا میری طرف نہیں کرتے۔ یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ منافقین نے کیسا کیسا پروپیگنڈا جو ہے نا وہ شروع کیا ہوا۔ مدینہ کی فضا جو ہے نا وہ کیسی ہے، وقت گزرتا گیا۔ کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ مستہ بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو والدہ تھیں وہ قضائے حاجت کے لیے رات کے وقت باہر جا رہی تھی، میں بھی ساتھ جو ہے وہ چل۔ منافقین کا پروپیگنڈا اس قدر منظم تھا کہ بعض سادہ لوگ جو مسلمان تھے، بولے بالے جو مسلمان تھے، وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے اور ان کی زبانوں سے بھی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کچھ نازیبا الفاظ نکل گئے۔ اب یہ اور تکلیف دے جو ہے نا وہ بات تھی۔ مستہ کی جو والدہ ہے وہ رات کو قضائے حاجت کے لیے جس وقت باہر جانے لگی، اماں عائشہ فرماتی ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ جو ہے نا قضائے حاجت کے لیے باہر چل۔ رستے کے اندر مستہ کی والدہ کی چادر اس کے پاؤں میں اٹک کی، ٹھوکر لگنے کی وجہ سے وہ نیچے گر گئی ہے۔ جو ہی نیچے گرتی ہے زبان سے یہ جملہ جو ہے نا وہ نکالتی ہے، تعیسا مستہ، تعیسا مستہ، مستہ خلاق ہو، مستہ برباد ہو۔ اماں عائشہ کہتی ہے میں بڑی پریشان، اپنے بیٹے کو گالی دے رہی ہو، اپنے بیٹے کی ہلاکت کی بد دعا کر رہی ہو، کیوں ایسے کر رہی ہو؟ تیرا بیٹا ہے، پھر مسلمان ہے، پھر بدری صحابی ہے جس کے اتنے فضائل ہوں، جس کی مغفرت اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہو، تو اس کے لیے ہلاکت کی بد دعا کر رہی ہے۔ کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے ہلاکت کی دعا تو نہیں کرتی، تو کیوں اس کو بد دعا دے رہی ہے؟
حضرت مصطح کی والدہ کہتی ہے کہ تجھے نہیں پتا اس نے تیرے خلاف مدینہ کے اندر کیا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے؟ اس نے کچھ بات بتائی، پھر مجھے پتا چلا اوہو مدینہ کے اندر تو میرے خلاف جو نا کیسا پروپیگنڈا جو ہے نا وہ چل رہا ہے، مدینہ کی فضا کیسے بنی ہوئی ہے جی، میرے اوپر، میرے کردار کے اوپر جو نا کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ کہتی ہیں میرے ساروں قطار جو نا آنسو نکلنے لگ پڑے اور رونے لگ پڑے۔ کہتے ہیں طبیعت تو پہلے ہی بگڑی ہوئی تھی، کچھ افاقہ ہوا تھا، اس خبر کو سن کر میری طبیعت دن بدن اور زیادہ جو ہے نا وہ بگڑنے لگ، بیماری کے اندر جو ہے نا اضافہ ہونے لگ۔ پھر سمجھ آئی اوہو اللہ کے پیغمبر جو ہے شاید اس وجہ سے مجھ سے ناراض ہے اور میری طرف التفات نہیں کرتے۔ گھر کے اندر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، کوئی بات نہیں کی۔ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ میں اپنے والدین کے گھر میں جانا چاہتی ہوں، اجازت دے دیجیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا ابو بکر صدیق اپنے والد ماجد کے گھر کے اندر جو نا تشریف لے آئیں۔ گھر کے اندر سب سے پہلی بات والدہ سے کی، والدہ نے بھی اس بات کی تصدیق کی، ہاں مدینہ کے اندر یہ خبریں تو جو ہے نا وہ چل رہی ہیں، لیکن ساتھ تسلی بھی دی کہ ظاہر بات ہے تیری سوکنیں بہت زیادہ ہیں، ممکن ہے کسی سوکن نے تجھ سے انتقام لینے کے لیے یا جو ہے نا اپنا مقام نبی کی نظر کے اندر بڑھانے کے لیے تم سے ایسے جو نا حسد والا معاملہ کر لیا ہو تو پریشان نہ ہو۔ اما عائشہ فرماتی ہیں جس وقت مجھے یہ پتا چلا کہ میری ماں کو بھی پتا ہے، میری پریشانی اور بڑھ گئی، میں اور زیادہ رونے لگ پڑی۔ پھر میں نے پوچھا اماں جی اچھا یہ تو بتلائیے کیا یہ بات میرے والد کو بھی پتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں تیرے باپ کو بھی پتا ہے۔ کہتے میں ایسے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ پڑی، ایسی میری چیخ نکلی کہ بالا خانے کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، وہ میری چیخ سن کے نیچے تشریف لے آئے۔ ایک شرمندگی تھی اندر کہ میرے کردار کے اوپر کس طرح جو کیچڑ جو ہے اچھالا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو تسلی دی، پریشان نہ ہو، اللہ تیرے لیے کوئی بہتری کا سبب جو ہے نا وہ پیدا فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف صحابہ سے مشورہ کرنے لگے اس معاملے کے بارے میں۔ ظاہر بات ہے ایک معاملہ جو لوگوں کے اندر جب غلط مشہور ہو گیا اس کی تحقیق تو کسی طریقے سے کرنی ہے نا، بغیر تحقیق کے اس کو چھوڑنا تو نہیں نا۔ مختلف صحابہ سے جو ہے نا مشورہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مشورہ پوچھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مختلف صحابہ کی رائے بھی مختلف ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا اخلق، یہ آپ کی بیوی ہے، آپ کی بیوی ایسے نہیں ہو سکتی، میں نے عائشہ کے اندر خیر کے سوا اور کوئی چیز نہیں دیکھی۔ حضرت اسامہ کی یہ رائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس وقت پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک الزام تو ہے نا، آپ کے لیے عورتوں کی کمی نہیں، بے شک آپ اس کو طلاق دے کے کسی اور عورت کے ساتھ نکاح کر لیں۔ اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے حضرت عائشہ کے خلاف جو ہے نا یہ بات کی ہے، اصل بات یہ ہے کہ ان کا جی، حضرت علی کا جی یہ کرتا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کے پیغمبر کے اوپر کسی قسم کا الزام نہیں ہونا چاہیے، لہذا عورتوں کی کمی تو نہیں ہے، کسی اور عورت سے نکاح کر دیا جائے۔ باقی اپنا اپنا مشورہ ہے، کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا، لیکن حضرت علی نے ایک اور عقل مندی کی بات جو ہے نا وہ بری کی، وہ لوگ نہیں بتاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی خادمہ سے بھی پوچھئے گا، کیونکہ گھر کی جو نکرانی ہوتی ہے نا وہ مالکوں کے کرتوت بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہوتی ہے، گھر کے اندر جو ہوتی ہے ہر وقت وہ پہچانتی ہوتی ہے کون مالک جو ہے نا میرا نیک ہے، کون بد ہے، کس کردار کا ہے، کس کا کماش کا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ خادمہ کو بلا لیا، یہ آپ کی لونڈی تھیں، بریرہ میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، سچ سچ بات بتانا، جھوٹ نہ بولنا۔ جی یا رسول اللہ آپ پوچھیے، اور اس بات کے پوچھنے سے پہلے آپ نے یہ بات کہی
اے بریرہ کیا تو اس بات کی شہادت دیتی ہو، کیا اس بات کی تصدیق کرتی ہو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں؟ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جی یا رسول اللہ، میں اس بات کی شہادت دیتی ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تصدیق ہو گئی کہ مسلمان ہے جی۔ اچھا عائشہ کے بارے میں تو کیا جانتی ہے؟ سچ سچ بتانا، جھوٹ نہیں بولنا۔ اب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلے نمبر پہ تو بات کو سمجھ ہی نہیں سکی کہ مجھ سے کیا بات پوچھی جا رہی ہے۔ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ کا کیا پوچھتی ہوں، اور تو کوئی خرابی نہیں، بس ایک چھوٹی سی کمی ہے۔ جس وقت آٹا گوندھ کے رکھتی ہیں تو بعض اوقات بکری آ کے کھا جاتی ہے، بھئی یہ ایک کمی کوتاہی ہے، غفلت کا مظاہرہ جو نہ کر دیتی ہیں۔ یہ کردار کے اوپر تو کسی کے الزام تو نہیں نہ ٹھہرایا جا سکتا اس بات سے۔ ہمارے گھروں میں بھی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جی، بلی آئی ہے جی، دودھ پڑا ہوا ہے جی، تو وہ آ کے پی گئی جی، گھر والی کو جو ہے نا فریج میں رکھنا یاد نہیں رکھا، سنبھالنا جو نا یاد نہیں رہا، تو کیا اس بات سے گھر والی کوئی کردار کو تو مشکوک نہیں کیا جا سکتا؟ یہ تو کوئی ایسی بات، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے غفلت کا مظاہرہ کیا۔ یا رسول اللہ بس یہ بات دیکھی گئی ہے، آٹا گوندھ کے اماں عائشہ صدیقہ رکھتی ہیں، بکری آتی ہے آٹا کھا جاتی ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی بات نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے جو بات میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کو اس کا پتہ نہیں۔ پھر جو ہے نا اس کو مخاطب کر کے کہا نہیں میں اس مسئلے کے اندر جو ہے نا پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس کا کردار برا تو نہیں ہے؟ پھر حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سمجھ آئی نہیں یا رسول اللہ ایسی تو عورت یہ ہے ہی نہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ اس کا کردار اس طرح کھڑا ہے جس طرح سنیار کھڑے سونے کو پہچانتا ہے، اس طرح میں اس کو کھڑا پہچانتا ہوں۔ گھر کی خادمہ کی شہادت مل گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیری کیا رائے ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زوجکا، آپ مجھے پہلے یہ بتلائیے کہ آپ کا یہ نکاح عائشہ کے ساتھ نکاح کس نے کروایا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ نکاح تو اللہ رب العزت نے کرایا تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت کسی بد کردار عورت کو آپ کے لیے انتخاب نہیں کر سکتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا کردار برا ہو اللہ آپ کے لیے اس بد کردار عورت کا انتخاب کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا یا رسول اللہ مجھے یہ تو بتلائیے کیا آپ کے بدن کے اوپر کبھی گندی مکھی بیٹھی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں یا رسول نہیں عمر میرے بدن کے اوپر کبھی بھی گندی مکھی نہیں بیٹھی۔ یا رسول اللہ جس بدن کے اوپر اللہ رب العزت گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا اس نبی کے بستر کے اوپر گندی عورت کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی کتنی جو ہے نا شاندار ہے۔ مختلف صحابہ سے جو ہے نا مشورہ کیا، طویل قصہ ہے مختصر کر دیتا ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اپنے والد کے گھر میں رو رہی تھی، مجھے دیکھ کے ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق بھی جو نا رونے لگ پڑے، میری ماں بھی رو رہی تھی، ایک انصاریہ عورت آئی وہ بھی ہمیں دیکھ کے آبیدہ ہو گئی، رونے لگ پڑی۔ اسی اثناء کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے عائشہ خیال کر اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے نا تو اللہ سے معافی مانگ لے، اپنے جرم کا اعتراف کر لے، اللہ غلطی کی معافی جو ہے نا دے دے۔ کہتے ہیں بس یہ بات اللہ کے پیغمبر کی زبان مبارک سے سننے کی دیر تھی، میرے تو آسان ہی خطا کہ میرا محبوب شوہر اللہ کے پیغمبر کے بارے میں جس کے بارے میں یہ سوچتی تھی کہ وہ جو ہے ان باتوں کے اوپر کان نہیں دھریں گے وہ بھی جو ہے اس طرح کی بات کرتے ہیں میرے متعلق۔ کہتے ہیں آج سے پہلے جو ہے نا میرے آنسو جو ہے نا وہ رکتے نہیں تھے، اب غم کا یہ عالم تھا کہ میرے آنسو بالکل خشک ہو گم سم ہو گئے۔
اور میں نے زبان سے اپنے بارے میں یہی بات کہی کہ بات یہ ہے میرے اوپر یہ الزام ہے، میں اس الزام سے بالکل بری الذمہ ہوں، اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن اگر میں اقبال جرم کر لوں تو تم سب لوگ جو ہے اس کو مان لو گے، اور اگر میں انکار کروں گا تو تم میری بات کی تصدیق نہیں کرو گے۔ میں تو وہی بات کرتی ہوں جو یوسف کے ابا نے جو ہے نا وہ کی تھی۔ حضرت اماں عائشہ کہتی ہے غم کا میرے اوپر اتنا سایہ تھا کہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو وہی بات کرتی ہوں جو یوسف کے ابا نے جو نہ کی۔ وہ کیا بات تھی؟ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ بس یہ جملہ جو نہ نکالا۔ اب جی جو ساری تحقیق کا مرحلہ تھا اس کو گزرے ہوئے 1 مہینہ جو ہے نا وہ ہو چکا۔ اسی اثناء کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی نازل ہوئی۔ وحی کے نزول کے وقت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پسینے کے قطرے جو ہے نا وہ گرتے ہیں، پریشانی کا عالم ہوتا ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سخت سردی کے باوجود آپ کے چہرے کے اوپر پسینے کے قطرے یوں بہہ رہے ہوتے ہیں جیسے موتی جو ہے نا وہ نیچے گر رہے ہوں۔ یہ وحی کے نزول کے وقت اللہ کے پیغمبر کی کیفیت ہوتی تھی۔ جس وقت وحی نازل ہوئی اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں تو یہ سمجھتی تھی کہ اللہ رب العزت نے مجھے میری برات کا اعلان کر دیا ہوگا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ میری برات کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر 18 آیتیں نازل کی۔ حالانکہ آپ دیکھیں نا دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کی جس وقت برات کا اعلان اللہ رب العزت نے کرایا تو ایک بچے کی گواہی کو قبول کیا۔ حضرت مائی مریم کی جس وقت گواہی لی گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک معصوم بچے نے اپنی ماں کی جو ہے نا پاک دامنی کی گواہی دی۔ یہاں پر بھی کوئی ایسی چیز کوئی ایسا جو ہے نا سبب پیدا کیا جا سکتا تھا کہ حضرت اماں عائشہ جو ہے نا وہ بڑی ذمہ ہو جاتی، یا یوں ہی جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا دیا جاتا کہ عائشہ کا کوئی قصور نہیں، یہ تو منافقین کا کیا در ہے۔ لیکن نہیں، اللہ نے قرآن پاک کی ایک صورت میں 18 آیتیں نازل کی۔ کیوں؟ کیا اماں عائشہ صدیقہ کا مقام اور مرتبہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ ہے؟ پیغمبر کا مقام تو زیادہ ہوتا ہے، اور پیغمبر کی شہادت جس وقت جو ہے نا قبول کی گئی، ان کے حق میں جو شہادت قبول کی گئی وہ بچے کی شہادت قبول کی جا رہی ہے۔ یہ تو پیغمبرہ بھی نہیں ہے، یہ تو نبیہ بھی نہیں ہے، یہ تو زیادہ سے زیادہ اللہ کی ولی ہے، کامل درجے کی جو ہے نا ولی ہے۔ تو ان کی شہادت کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں برات کا اعلان کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ ازواج مطہرات ہیں۔ یہ الزام صرف اماں عائشہ کی حد تک نہیں تھا، اصل میں جو منافقین کا پروپیگنڈا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنا تھا، نبوت کو بدنام کرنا تھا، اور نبی اور صدیق کے درمیان جو یاری اور دوستی تھی اس یاری اور دوستی کے اندر درار جو ہے نا وہ ڈالنا جو ہے نا ان کا مقصد تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیات جو ہے نا وہ نازل کی۔ لیکن توجہ کیجئے، صرف واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، میرا موضوع کیا ہے؟ موضوع یہ ہے کہ امت کے لیے سب سے بڑی احسان کرنے والی عورت اس امت کے اندر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ محسنہ امت ہیں، کیسے جو ہے نا آپ نے احسان کیا؟ آپ کی وجہ سے اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ پاک عورت ہے، ھذا بہتان عظیم، اتنی بھی بات جو ہے نا وہ کافی تھی، لیکن نہیں، اللہ نے یہ باتیں بعد کے اندر کی، اور پہلے جو ہے نا زنا کے اصول جو ہے نا وہ بیان کیے۔ پہلا اصول بیان کیا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ زنا کرنے والے مرد، زانیہ عورت، جب ان کا زنا ثابت ہو جائے ہر ایک کو 100 دردے لگاؤ، اور خیال کرنا والا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اللہ کے دین میں
ان کے اوپر نرمی کرنے کا بالکل بھی جو ہے تمہارے دلوں کے اندر خیال بھی نہیں آنا چاہیے. ان کو 100 دردے جو ہے نا وہ لگائے جائیں. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور مومنوں کا ایک طائفہ جس وقت ان کو سزا دی جا رہی ہو وہ موجود ہو. آج کل ہمارے ملک کے اندر جو قوانین ہیں، پہلے نمبر پہ تو شرعی سزائیں نافذ ہی نہیں، اور اگر کسی مجرم کو سزا دی بھی جائے تو بس وہ اندھیرے کے اندر جو ہے نا، مکانات کے اندر جو ہے نا وہ دی جاتی ہے. اصل شریعت کا حکم یہ ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جس مجرم کو سزا دی جائے علی الاعلان سر عام دی جائے تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت حاصل ہو. اگر آپ چھپ کے اس کو سزا دیں گے تو دوسرے لوگوں کو کیسے عبرت حاصل ہو؟ معاشرے کے اندر امن تبھی قائم ہو سکتا ہے مجرم کو سر عام سزا دی جائے، زانی کو سر عام کوڑے لگائے جائیں، چور کا ہاتھ سر عام جو ہے نا کاٹا جائے، شرابی کو جو ہے نا سر عام جو ہے نا وہ دردے لگائے جائیں. جس وقت لوگوں کی ایک جماعت سزا دیتے ہوئے اس کو دیکھا جائے گا تو پھر کسی کی جرت نہیں ہوگی چوری کرنے کی، شراب نوشی کی، قتل کرنے کی، زنا کرنے کی. کتنا پیارا اصول بیان کر دیا. دوسرا اصول جو ہے نا وہ بیان کیا الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک. زانی جو ہے نا اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ زانیہ سے نکاح کرے یا مشرکہ سے نکاح کرے. اسی طرح زانی مرد جو ہے اس کے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ وہ جو ہے نا زانیہ سے نکاح کرے یا مشرکہ سے نکاح کرے. یہ مومن کے لیے جو ہے نا مومن کی شان کے مناسب نہیں کہ وہ کسی مشرکہ سے نکاح کرے یا بد کردار عورت سے نکاح کرے. کتنا پیارا اصول جو ہے نا اللہ نے ہمیں جو ہے نا وہ دے دیا. اور تیسرا اصول جو ہے نا بیان کیا والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، جو لوگ پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں پھر ان کے پاس گواہ بھی 4 موجود نہیں ہیں تو فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو حد قذف جو ہے نا وہ لگائی جائے گی، 80 دردے جو ہے نا وہ لگائے جائیں گے تہمت لگانے. یاد رکھیے بعض لوگوں کو یہ حیضہ ہوتا ہے ہم بڑے سچے ہیں جی، ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جی یہ فلاں عورت کے ساتھ زنا کر رہا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ فلاں سے زنا کر رہا تھا. شریعت یہ حکم دیتی ہے کسی کے عیب کے اوپر پردہ ڈالا جائے. ہاں جس وقت قاضی کی عدالت کے اندر اس کا عیب گواہوں سے ثابت ہو جائے اب جو نا اس کی بخشش نہیں ہے، اب اس کو جو نا وہ دردے لگائے جائیں گے. تو اگر کسی بندے نے اکیلے نے فرد واحد نے کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا خاموش ہو جائے، اس کی شہادت نہ دے. اگر شہادت دینی ہے تو پھر شریعت کہتی ہے ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، لے کے آؤ 4 گواہ. اب اگر تمہارے پاس 4 گواہ نہیں ہے پھر تم شہادت دے رہے ہو تو پھر تم خود پھنس گئے. کیسے؟ کہ تمہیں 80 دردے لگائے جائیں گے. اگر تمہارے پاس 4 گواہ مکمل نہیں، اور یاد رکھیے ان 4 گواہوں نے صرف مرد اور عورت کو اکٹھا نہ دیکھا ہو بلکہ خاص زنا والی کیفیت میں دیکھا ہو، پھر وہ شہادت دیں، پھر جو ہے نا وہ 4 کی گواہی قبول کی جائے گی، اس کو دردے لگائے جائیں گے. لیکن اگر ایک بندے نے دیکھا ہے، 2 نے دیکھا ہے، 3 نے دیکھا ہے، گواہی کا نصاب 4 والا مکمل نہیں ہے تو اگر 3 بندوں نے بھی شہادت دی تو تینوں کو 80 دردے لگائے جائیں. انہوں نے جھوٹ بولا ہے. یہ اتنا کوئی آسان نہیں ہے کہ ایسے ہی نہیں شریعت آپ کہہ دیں کہ میں نے فلاں کو جو نہ زنا کرتے ہوئے دیکھا، قاضی اس کو پکڑ کے جو نہ مارنے لگ پڑے گا. نہ 4 گواہ کتنی سختی والا معاملہ ہے. نکاح کے اندر 2 گواہ کی ضرورت ہوتی ہے، حد کے اندر 4 گواہ، ڈبل جو ہے نا شہادت شریعت نے وصول کی ہے. کیوں؟ کسی مظلوم کے اوپر کہیں ظلم نہ ہو جائے. ایسے تو پھر ہر کوئی اٹھ کے کہے گا اینے زنا کیتا ہے جی، پکڑ لو اینو، مارو اینو. معاشرے کا امن برباد ہو جائے. معاشرے کے امن کو قائم رکھنے کے لیے یہاں نصاب جو شہادت کا نصاب ہے وہ بھی تبدیل ہو گیا. نکاح کے اندر 2 گواہ، دیگر معاملات کے اندر 2 گواہ. چونکہ ایک بندے کے اوپر حد لگنی تھی، شریعت کی جانب سے اس کو سزا دی جانی تھی، یہاں پہ 4 گواہ جو ہے نا.
تیسرا قانون بیان کر دیا، جو کسی پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگاتا ہے اس کو 80 درے لگائے جائیں گے۔ اور چوتھا قانون جو ہے نا لیان والا جو ہے نا وہ بیان کر دیا، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، جو اپنی بیوی کے اوپر بد کردار ہونے کی تہمت جو ہے نا وہ لگاتا ہے، اور اگر اس کے پاس 4 گواہ موجود نہیں ہے تو پھر جو ہے نا وہ 4 مرتبہ قسمیں اٹھائے، اور 4 مرتبہ قسم اٹھا کے کہ انہو لمن الصادقین، وہ سچا ہے، والحامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، 4 مرتبہ قسم اٹھانے کے بعد 5ویں مرتبہ یوں قسم اٹھائے اگر میں جھوٹا ہوں، میری بیوی سچی ہے تو پھر میرے اوپر اللہ کی لعنت اور غضب جو ہے نا نازل۔ پھر اس کے بعد عورت سے جو ہے نا وہ 4 قسمیں لی جائیں گی، وہ کہے کہ میں سچی ہوں، میرا خاوند جو ہے نا وہ جھوٹا ہے، اگر میں جو ہے نا جھوٹی ہوں تو اللہ کا قہر اور غضب اور لعنت جو ہے نا میرے اوپر اترے۔ اس کے بعد جو ہے نا طلاق بائنہ جو ہے نا ہو جائے گی۔ یہ لیان کا مسئلہ شریعت نے جو ہے نا وہ بیان کر دیا۔ یہ 4 اصول بیان کرنے کے بعد اب اللہ رب العزت جو ہے نا اما عائشہ کی تطہیر کے لیے اگلی آیات جو ہے نا فرماتے ہیں، ان الذین جاؤوا بالافک، پہلے لفظ کے اندر ہی اللہ نے مسئلہ حل کر دیا ہے۔ ان الذین جاؤوا بالافک، یہ گھروں کے اندر جا کے سورہ نور کے پہلے 2 رکوع پڑھ کے تو دیکھے، اللہ نے کتنے پیارے اصول جو نے اس کے اندر بیان کیے۔ ان الذین جاؤوا، بے شک وہ لوگ جو آئے، بالافک، ایک جھوٹے قصے کو گھر کے لے کے آئے۔ بالافک جھوٹا ہے، اس کا سچائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لا تحسبوہ شرا لکم، تم تو اپنے حق میں اس کو جو ہے نا شر سمجھتے ہو، یہ تمہارے حق میں شر نہیں ہے، اللہ نے ہر شر کے اندر خیر کا پہلو بھی رکھا ہو۔ یہ خیر نہیں تو اور کیا ہے؟ بڑے بڑے نبیوں کی تطہیر اللہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کروائی ہے۔ اما عائشہ کی جس وقت تطہیر کی باری آئی، سورۃ نور کے 18 آیتیں نازل کیں۔ یہ خیر نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ خیر نہیں تو اور کیا ہے کہ اما عائشہ کی تطہیر کی آیات مسلمان کے منہ سے قیامت کی صبح تک جاری فرما دی۔ جو بندہ بھی قرآن کی ان آیات کی تلاوت کرتا ہے اس کے ذہن میں فوراً ساری جو نا تصویر جو نا آ جاتی ہے کہ اما عائشہ کی تطہیر کا یہ واقعہ جو ہے نا قیامت کی صبح تک ہر مسلمان اما عائشہ کی تطہیر کے یہ واقعات جو نا اپنی زبان سے تلاوت کر کے اپنے دل کو ٹھنڈا کرتا رہے گا کہ ہماری ماں بڑی پاک دامن تھی، اللہ نے اس کی جو نا شہادت دی، پھر قرآن میں شہادت دی، پھر اللہ نے ہماری زبان سے قیامت تک اس کو جاری کر۔ یہ خیر نہیں تو اور کیا ہے؟ لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم، میں اللہ کہہ رہا ہوں اس کو اپنے حق میں شر نہیں سمجھنا، یہ تمہارے حق میں خیر ہی خیر ہے، لیکن خیال کرنا لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ جس انسان نے یہ کام کیا ہے نا اس کے لیے سب سے بڑا گناہ ہے، اس کے بعد جس نے جس درجے کا کام کیا ہے اس کو اتنا جو ہے کمی آتی جائے۔ مثلا سب سے بڑھ کر یہ واقعہ کرنے والا کون تھا؟ عبداللہ ابن ابی تھا، اس نے جھوٹا گرا تھا۔ اللہ کہتے ہیں والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا جس درجے کا جس کا جرم تھا اس کو بھی جو ہے نا وہ سزا ملے گی۔ مثال کے طور پہ کچھ افراد ایسے تھے چونکہ تحقیق نہیں تھی وہ بالکل سن کے خاموش ہو گئے، کچھ افراد ایسے تھے جو باتوں کے اندر آ کے ساتھ جو ہے نا کچھ باتیں بھی کرنے لگے، ہاں ایسے ہی ہے جی، تصدیق کرنے لگ پڑے۔ کچھ نے جو ہے نا بالکل خاموشی کا اظہار کیا، وہ بھی مجرم بنے۔ کیوں؟ یہ ازواج مطہرات کا معاملہ تھا، یہاں خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے تھی، اس کو فوراً جو ہے نا جھٹلانا چاہیے تھا۔ اور جنہوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملا کے اما عائشہ کے اوپر جو ہے نا تہمت لگائی، 1-2 دفعہ لگائی یا اس کی ہاں میں ہاں ملائی، یہ بھی مجرم ہوئے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ کچھ صحابہ اپنی سادگی کی وجہ سے ان کی زبانوں سے کچھ ایسے الفاظ نکلے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت حد قذف والی جس وقت نازل ہوئی اس کے بعد آپ نے 4 بندوں کو حد قذف لگائی، عبداللہ ابن ابی کو، حضرت حسان ابن ثابت جو شاعر رسول ہے رضی اللہ تعالی عنہ، مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، ایک خاتون اور 3 مرد، ان کو حد قذف جو ہے نا بعض علماء کا خیال ہے کہ لگائی گئی ہے۔
لیکن یہ تینوں بندے جو نا صادقی کی وجہ سے ان کی باتوں کے اندر آگے اللہ رب العزت سے انہوں نے صدق دل سے جس وقت معافی مانگی، اللہ نے بھی ان کو جو نا کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ بلکہ بعض لوگ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق دل کے اندر کچھ خلفشار رکھتے تھے۔ اما عائشہ کہتے ہیں نانا یہ تو وہ بندہ ہے جس وقت مشرکین میرے نبی کی ہی جو بیان کیا کرتے تھے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حسان کے لیے ممبر جو ہے نا وہ رکھا کرتے تھے، یہ ممبر کے اوپر بیٹھ کر مشرکین کو جواب دیا کرتے تھے اور میرے نبی کی جو نا صفات عالیہ کا ذکر اپنے اشعار کے اندر کیا کرتے۔ ہمیں کوئی اس طرح کی بات کرے ہم ساری زندگی جو ہے نا اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، ہمیں کوئی اس طرح کا تانا بھی دینا، ہم ساری زندگی اس سے کلام نہیں کریں گے۔ وہ کیسے روخا ماؤ بینہم کی تصویر تھی۔ اما عائشہ کے دل میں حضرت حسان کے لیے کبھی کوئی بات، صدق کے دل سے جس بندے نے معافی مانگ لی وہ لوگ بھی معاف کر دیا کرتے۔ ہم نے کبھی دشمن کو بھی معاف نہیں کیا، اپنوں کو بھی معاف نہیں۔ بہرحال عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعہ جو گھڑا ہوا تھا، اس واقعہ کے ظاہری پہلو سے تو یہی بات سمجھ آتی ہے کہ جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا شر اشارہ ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں میں اللہ نے تمہارے لیے اس کے اندر خیر رکھی۔ اگر یہ واقعہ رونما نہ ہوتا تو ایسے بہترین احکام جو ہے نا ہم تک نہ پہنچتے، اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر یہ احکام ہمارے لیے نازل نہ کرتے، اور معاشرے کے اندر امن کے لیے یہ احکام اگر نہ آتے تو ہمارے معاشرے سراسر فساد ہی فساد ہوتے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے معاشرے کے اندر آج جو ہے نا امن کے احکام جو ہے نا ہمارے پاس قرآنی دستور اور آئین کی صورت کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ آگے چلیں نا تو ان لوگوں نے جن لوگوں نے اس واقعہ کو گھڑا تھا، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ان کے متعلق یہ کہا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، یہ لوگ دنیا کے اندر بھی لعنت کا اور پھٹکار کا جو ہے نا شکار ہوں گے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ کی لعنت ان کے اوپر برسے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔